ایسا نہیں ہے، ایک بھی کیس آپ ثابت نہیں کر سکتی پنجاب میں، ایک بھی ثابت۔ یہ مطلب سر ثانیہ صاحبال کا کیا ہوا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں سمیہ رضوان آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، فروری میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مارچ کا سلسلہ جاری ہے اور یہ مارچ کیا جا رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کے خلاف، اور وفاقی حکومت کر رہی ہے سندھ حکومت کے خلاف، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ سندھ میں ہیں، اور اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ حیدرآباد میں موجود ہے ابھی، اور یہ 10 روز کا سلسلہ ہے اور یہ پہنچیں گے اسلام آباد۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے جس کو سندھ حقوق مارچ کہا جا رہا ہے وہ لاڑکانہ میں موجود ہے۔ ایک بڑا جلسہ یہاں پر لاڑکانہ میں کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں جو 13 سال کا حساب ہے وہ زیادہ دینا ضروری ہے بنسبت اس کے کہ 3.5 سال کا حساب ان سے مانگا جائے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ لانگ مارچ سے، یا پھر اگر یہ لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل ہوتا ہے یا ریلیوں سے، عوام کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ عوام جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کیا ان کو اس لانگ مارچ سے کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف مل پائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کو اب چلے جانا چاہیے، تو حکومت جائے گی کیسے؟ جبکہ پیپلز پارٹی خود یہ کہتی ہے کہ ہم کوئی جمہوری طریقے کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں گے، کوئی غیر جمہوری طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ عدم اعتماد کے بارے سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ عدم اعتماد اگر لائی جائے گی تو کیسے لائی جائے گی، کب لائی جائے گی؟ اور وفاقی حکومت وہ خود صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ شاید یہ پہلی بار ہی ہوا ہوگا کہ اس طریقے سے وفاقی حکومت احتجاج کرنے نکل پڑے اور وہ یہ کہے کہ جی آپ 13 یا 14 سال کا حساب دیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ اس لانگ مارچ سے کیا مل پائے گا؟ سیاسی طور پر کیا اپنا قد بڑا کر پائیں گے یا پھر الیکشن کیمپین کا حصہ ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ مجھے جوائن کریں کراچی اسٹوڈیوز میں نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور ایڈیٹر ان چیف ہیں بول نیوز کے۔ بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف سے ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔ لغاری صاحب پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، یہ کیا حاصل ہوگا؟ یہ 3 سوال جو میں نے اٹھائے کہ کیا اس سے حکومت گر جائے گی؟ حکومت کا احتجاج کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس لانگ مارچ سے عوام کو کیا ریلیف حاصل ہوگا، یا پھر یہ لانگ مارچ اور یہ احتجاج یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ساری ملی جلی چیزیں ہیں۔ دونوں حکمران پارٹیاں ہیں، ایک صوبے کی ہے اور ایک وفاق کی ہے۔ دونوں سندھ کے میدان میں آئی ہیں۔ ویلکم ان سب کو، خوش آمدید آئے ہیں ہمارے صوبے میں، اور آیا ہے وفاق اور وفاق کے وزراء آئے ہیں، ان کو ویلکم۔ ان کا سیاسی حق ہے، جمہوری حق ہے، وہ بالکل جائیں اور ایک ایک دروازے پر جائیں، ایک ایک شہر میں جائیں، ایک ایک گلی میں جائیں، ایک ایک سڑک پر جائیں۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ جائے، سندھ بھر میں جائے اور سرائیکی بیلٹ میں جائے، پنجاب میں جائے، خیبر پختونخوا میں جائے۔ اسی طرح تمام سیاسی پارٹیوں کا حق ہے۔ سیاسی سرگرمی مجھے کبھی بھی بری نہیں لگتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب سیاسی سرگرمی ہو رہی ہوتی ہے تو عوام انرجیٹک ہو رہے ہوتے ہیں، عوام کے اندر ایک خود اعتمادی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور انہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی بھی کوئی اوقات ہے اور ان کو بھی ایک سیاسی کلچر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے لیے دونوں مارچ ٹھیک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے جو حکمران پارٹیاں ہیں، وفاق میں پی ٹی آئی اور یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی، ان دونوں کو بھی اپنا محاسبہ اور اپنا احتساب کرنے کا موقع ملے گا کہ ہماری کون سی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں۔ سیاسی عمل ہوتا رہتا ہے اور سیاست کے اندر سے بیچ کی راہیں بھی نکلتی رہتی ہیں۔ اس حکومت کو ختم ہونا ہے لانگ مارچ پر، تو میں ایسا نہ تو سندھ حکومت ختم ہو رہی ہے، نہ ہی وفاقی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کوئی حکومت ختم نہیں ہو رہی ہے، اور کسی بھی لانگ مارچ کے نتیجے میں، چونکہ یہ لانگ مارچ ایک جمہوری عمل تو ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئینی راستہ ہے کہ موب جا کر کھڑا کر دیں۔ عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے تو کہا بھی تھا کہ جو ہے وہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، نہ امپائر کی انگلی اٹھی اور نہ ان کو کامیابی ملی تھی۔ انہوں نے تو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک، 16 دسمبر تک بیٹھے رہے تھے، اور اتنے عرصے تک انہوں نے دھرنا بھی دیا، لانگ مارچ بھی کیا۔ انہیں حکومت کو ہٹانے میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک کچھ چیزیں خراب بھی ہوئی تھیں۔ خراب یہ ہوئی تھی کہ چین کے وزیر اعظم آ رہے تھے، ان کو دورہ ملتوی کرنا پڑا تھا،
اور بہت سے اقدامات ایسے ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ان دنوں میں سیلاب آیا تھا, میرے خیال میں بہترین موقع تھا جناب عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ نکل جاتے سیلاب کے دنوں میں اور لوگوں کے پاس نکل جاتے. تو یہ مواقع تھے, اس طرح کی بہت سی چیزیں. اچھا, یہ مواقع ابھی بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے لغائی صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ وفاقی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو, سندھ کے مسائل تو جھوم کے تو ہیں نا. یہ تو نہیں ہوا کہ اگر سندھ حکومت یہاں سے اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے, وہاں سے اسلام آباد سے قافلہ یہاں آ رہا ہے تو سڑکیں بھی بن گئی ہیں, صحت کا نظام بھی بہترین ہو گیا ہے, لوگوں کو روزگار بھی مل گیا ہے اور سب کچھ بڑا اچھا ہو گیا ہے, اور شہد اور دودھ کی نہریں بہنے لگی ہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. تو ایسا جب کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی اس سے کچھ ہوگا تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا ندیم قریشی صاحب کہ وفاق اور سندھ مل بیٹھ کے کبھی ہمارے مسائل کا حل سوچتے اور نکالتے اور اس پر بیٹھ کے بات کی جاتی جس طریقے کی صورتحال آج ہے. بلکہ اگر میں کہوں کہ سندھ میں سب سے زیادہ بری صورتحال ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ وفاق جو کہ پاور میں ہے, سندھ حکومت 18ویں ترمیم کے بعد بھی بہت زبردست پاور میں, بیٹھ کے بات کر لی جاتی ہے؟ کس کا ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت بہتر ہوتا اگر بیٹھ کر بات کر لی جاتی. اور آج پاکستان کی عوام جس حال میں ہے, جب تک تمام اسٹیک ہولڈر اپنی اپنی اناؤں کے خور سے باہر نہیں آئیں گے, ہم کبھی بھی اپنے عام آدمی کو اس طرح سے سرو نہیں کر سکیں گے جو ایک فلاحی ریاست کرتی ہے. لیکن آپ اس میں ساری چیزوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ بڑا سنجیدہ نظر آئے گا. آپ دیکھ لیں جب اپنے ہیلتھ کارڈ کے مقابلے سے, ہیلتھ کارڈ ایک ایسی بیسک فیسلٹی ہے کہ کسی بھی شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو صحت کی فیسلٹی ملے. انہوں نے جو باقی صوبوں نے کنٹریبیوٹ کیا وفاق کے ساتھ انہوں نے صاف کیا. ہر اس کام میں جو کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے پروجیکٹ لانے کی کوشش کی, سندھ گورنمنٹ نے تو ریزسٹ کیا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو باقاعدہ ایک پارٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے. ابھی جو لانگ مارچ جس کی بلاول زرداری صاحب قیادت کر رہے ہیں, آپ دیکھیں تمام سندھ گورنمنٹ کی مشینری, فائر بریگیڈ, ریسکیو اور وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, وہ تمام وہیکلز, ان کے تمام سٹاف, ان کے تمام لوگ, بے پناہ پولیس, سیکورٹی ادارے, وہ سب لوگ, مطلب یہ تاریخی موقع ہے کہ ایک گورنمنٹ احتجاج کر رہی ہے اور گورنمنٹ کی مشینری ساتھ لے کر احتجاج کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تو ندیم قریشی صاحب یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو حکمراں جماعت ہو وہ بھی احتجاج پر نکل آئے صوبائی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہاں فیڈرل گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ احتجاج نہیں کر رہی. احتجاج کون کر رہا ہے؟ سندھ کے وہ اراکین اسمبلی جن کو پچھلے ساڑھے 3 سال, لیکن فیڈرل میں تو آپ ہی کی حکومت ہے نا, یہ تو انکار نہیں کیا جا سکتا. میری گزارش تو سنیے, ان لوگوں کو جو اراکین اسمبلی جن کو سندھ کے لوگوں نے خود منتخب کیا, ان کو دیوار سے لگا کر رکھا گیا. اچھا, آپ نے چیف منسٹر آفس کے باہر دیکھا کس طرح سے بہیمانہ تشدد کیا گیا ایم کیو کے ورکرز پہ, سندھ کی اراکین اسمبلی پر, کس طرح سندھ کی اسمبلی پر تالے ڈالے گئے, لوگوں کو وہاں سے ان کی رکنیتیں معطل کی گئی, کس طرح سندھ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو لاک اپ میں ان کے بیرک میں سانپ چھوڑے گئے. کون سی ایسی مثال ہے جو جدید دور میں آج سے 100 سال پہلے والے جیسے اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ رکھا جاتا تھا وہ نہیں رکھا گیا؟ کون سا ایسا ایشو ہے, مطلب ان سے کوشچن کریں کہ یہ ارب روپے کی گندم آپ کے چوہے کھا گئے ہیں, یہ وہ چوہے تلاش نہیں کرتے کیا؟ کیونکہ چوہے ان کے ساتھ انہی کی طرح کے ارب روپے کے محلات میں رہنے والے وہ طاقتور لوگ ہیں جو زندگی کی پیتی لگژری یوز کر رہے ہیں. تو ایسی کون سی سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر آ کے ایز اپوزیشن پارٹی؟ قریشی صاحب کو آنا پڑا پنجاب سے. دیکھیں سندھ کے لوگ کر رہے ہیں, سندھ کے ہم جہاں پنجاب سے تو لوگوں کو وہاں نہیں لے کر گئے نا. قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں. جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا صوبہ پاکستان کا جو پاکستان کا گیٹ وے ہے, اس کے 13-14 سال سے حکمران, اور ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کئی بار حکمران رہی ہے, وہاں کا آدمی جس حالت میں ہے آپ بہتر سمجھتی ہے. وہی تو میں سوال کر رہی ہوں, وہ تو ویسی حالت میں ہے, اس کی حالت تبدیل ہو گئی آپ لوگوں کے لانگ مارچ سے. چلیں پوائنٹ ٹیکن, میں عاجز دھامرا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. پاکستان پیپل ہمارے ساتھ ہیں, وہ موجود. بہت شکریہ دھامرا صاحب. پیپلز پارٹی بڑی اچھی بات ہے, کرے, آپ کا جمہوری حق ہے, آپ جائیں اور احتجاج کریں, لیکن جس سندھ کی ذمہ داری آپ پر ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد با اختیار ہے سندھ حکومت, وہاں کے معاملات ٹھیک کرنے کے بجائے پہلے آپ نکل پڑے ہیں وفاق کے خلاف, اور وہاں سے آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو مہنگائی ہے اس کے جو اسباب ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ بتا دے سندھ کے عوام کو کہ وہ سندھ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی ہم لینے کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیں کہ دوائی مہنگی سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے صرف سندھ میں مل رہی ہے یا پورے پاکستان کا ایشو ہے, یا پورے پاکستان میں چیف منسٹر سندھ کی حکومت چلتی ہے.
اور دوسری بات گیس کی لوڈ شیڈنگ گورنمنٹ کر رہی ہے پورے پاکستان کی. جو مہنگائی کے دوسرے آپشن ہے آپ کے, کھاد کی شارٹیج ہے وہ کیا سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے, بجلی کے بل جو بڑھا رہی ہے وہ کیا سندھ گورنمنٹ بڑھا رہی ہے, چینی کا غائب ہو جانا کیا سندھ گورنمنٹ بڑھا رہی ہے, ڈالر کی اڑان کو کنٹرول نہ کرنا کیا سندھ گورنمنٹ کی کوتاہی ہے. تو دیں کہ ہمارے مارچ کی جسٹیفیکیشن ہے. اور امن و امان کی صورتحال بھی وفاق خراب کر رہا ہے. ہلو, امن و امان کی صورتحال بھی وفاق خراب کر رہا ہے. جی, امن و امان پورے پاکستان کا ایشو ہے, اور ظاہر ہے ان نالائق حکومت کی مہنگائی کی وجہ سے جس سوسائٹی میں مہنگائی ہوتی ہے اس سوسائٹی کے اندر ایسے معاملات انفارچونیٹلی, میں الگ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے مگر ہو چکے. لیکن اس کو ٹھیک کرنا بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے نا دھامرا صاحب. جی, سر آج بھی کئی لوگ ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو چکے ہیں, آپ جانتے ہی ہوں گے اس بات کو, لیکن یہاں سے آپ لوگ جو مارچ کر رہے ہیں اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا, یہ سوال ہے میرا آپ سے. میں ریلی میں ہوں اور کسی عوامی یہاں پہ آج. جی ہاں بالکل سر, بتائیے گا نا کیا حاصل ہوگا اس سے. ٹھیک ہے, دھامرا صاحب کو غالباً آواز نہیں آ رہی ہے, شور بھی ہو رہا ہے, وہ لانگ مارچ میں موجود ہیں, ہم ان کو ری ٹرائی کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو تاکہ میں ان سے سوال یہ کر سکوں. لغاری صاحب, جب کراچی میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی ہے, ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہوتی ہیں, صحت کا نظام خراب ہوتا ہے, لوگوں کو ادویات نہیں ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم جا کے یہ کیا وفاق سے ہی پوچھیں کہ کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ ایک مجموعی صورتحال ہے. میرے خیال میں ملک کی اور تمام حکومتوں کو اس پر کام کرنا چاہیے. امن و امان کی صورتحال سندھ میں خراب ہے, کراچی میں خاص طور پر خراب ہے, اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح کا اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے, ملتان میں بھی ہو رہا ہے, اسی طرح کا اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ دیگر شہروں میں, لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ اگر لاہور میں ہو رہا ہے تو کراچی میں بھی ہونا چاہیے, اگر ملتان میں ہو رہا ہے تو کراچی میں بھی ہونا چاہیے. یہاں پر سندھ حکومت کو, سید مراد علی شاہ کو, آئی جی سندھ کو اقدامات کرنے چاہیے اور جرائم پر قابو پانا چاہیے. اور اسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہروں میں اور ہر جگہ پر وہ امن قائم کرے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. باقی رہا روزگار کا مسئلہ, تو مجموعی پالیسیاں ہی کارآمد ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں. میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا, یعنی کہ جو عالمی ریکارڈ جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ روس پیدا کرتا ہے گندم. دوسرے نمبر پر, 8ویں اور 9ویں نمبر پر 3 ایسے ملک گندم پیدا کرتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں, اور اس میں اگر شامل کر لیں کہ ایک دریا عراق اور ایران جو ہیں یہ بھی ٹاپ 10 میں ہیں. چلو ان میں دریا بھی ہیں, لیکن سعودی عرب میں دریا کوئی نہیں ہے, لیکن دنیا میں سب سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ گندم, امریکہ سے بھی زیادہ گندم جو ہے وہ سعودی عرب پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے اپنا متحدہ عرب امارات پاکستان سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے. ہمارا کون سا نمبر ہے؟ ہمارا نمبر ہی نہیں ہے, 10 میں ہم نہیں ہیں نا. 10 میں کویت ہے, متحدہ عرب امارات ہے, سعودی عرب ہے, ایران ہے, عراق ہے, کینیڈا ہے, امریکہ ہے, اور چین سعودی عرب سے 3 گنا کم پیدا کرتا ہے. چین جس کی آبادی دنیا کی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے, وہ کم پیدا کرتا ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے. ہمارا ایگریکلچر جو بیسک سوسائٹی ایگریرین سوسائٹی تھی, ہم نے ایگریکلچر کو تباہ کیا. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں بمپر کراپس ہوئی ہے اس بار. وہ اس کے باوجود ہم تو امپورٹ کرتے ہیں نا, اس کے باوجود امپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بمپر پرائز تک کیا مطلب ہے, وہ پھر بھی یہی سے کم پیدا ہوتی ہے, پھر بھی کویت سے کم پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جو آپ جو انفارمیشن دے رہے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اس پہ دیکھنا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہماری معیشت کس پہ کھڑی ہوئی ہے, تو اس میں بھی 2 رائے نہیں ہے. امپورٹ پہ ہماری معیشت کھڑی ہوئی ہے, اور ہماری انڈسٹری بہت بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے. ہم لوگ صرف مشین اور پرزے منگواتے ہیں, ہم لوگ ٹیکنالوجی نہیں منگواتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہمارے پاس گاڑیاں بنانے کوئی کارخانہ نہیں ہے, اسمبل کرتے ہیں یہاں پہ گاڑیاں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میٹر ہے. چلیں یہ بھی ایک بہت لمبی بحث, اس پر ہم بات کریں گے بھی. لیکن ظاہر اب یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے, اس لانگ مارچ سے حاصل کیا ہو رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ عدم اعتماد کب لائی جائے گی, کیسے لائی جائے گی, کلیئرٹی ابھی تک نہیں ہے. نمبر گیم کیا پورے ہو گئے ہیں؟ کل وزیر اعظم عمران خان دورہ بھی کر رہے ہیں لاہور کا, تو کیا صورتحال ہے حکومت کے نمبر گیم کی اور اپوزیشن کے نمبر گیم کی؟ صدیق ساجد موجود ہیں, پہلے ذرا ان سے بات کریں. صدیق, ظاہر ہے یہ بہت دنوں سے چل رہی ہے ملاقاتوں کا سلسلہ, اتحادیوں کو ساتھ ملانے کی باتیں, نمبر گیم کہاں ہے؟ کوئی کلیئرٹی آئی کہ عدم اعتماد کب اور کیسے پیش کی جائے گی؟
जो बात है वो नंबर गेम की रही नहीं। नंबर गेम तो तब अब मैटर करेगी ना अगर ये जो अपोजिशन की जमातें हैं ये आपस में इत्तेफाक करेंगे कि भाई हमने अदम एतमाद को कामयाब बनाने के बाद करना क्या है, उसके ऊपर डेडलॉक जो है वो मौजूद है। वैसे तो अगर आप नंबर गेम देखें तो हुकूमत को तो 9-10 अरकान की हमायत ज्यादा हासिल है, 163 है इस वक्त जी, 163 है इस वक्त अपोजिशन जमातों के और 178 हैं हुक्मरान जमात के। वो तो उनको दावा कर रहे थे कि हमारे पास जो हुकूमती अरकान है 24 का इन्होंने दावा किया था अपोजिशन ने कि 24 अरकान की हमें हमायत हासिल है जो कि वोट देंगे, लेकिन अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि अदम एतमाद पंजाब में बुज़दार के खिलाफ लाना है, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाना है या बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ लाना है। चौधरी बरादरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई अगर आप हमारे पास आए हैं, मौलाना साहब उन्होंने कहा कि अब शहबाज शरीफ भी गए, उन्होंने वाज़ेह एक लाइन रखी, उन्होंने कहा जी सरकारी साहब आपकी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए थे तो उसको भी 5 साल पूरे करने दें, और अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं वज़ीर संभालूं तो मैं 2-2.5 माह ये नहीं हुआ जो फिर 1.5 साल रहता है मैं उसके लिए रहूंगा और अपनी मर्जी से चलाऊंगा। अब ये बात नवाज शरीफ को पसंद नहीं है, तो वो जो परवेज लाई वाला एक ऑप्शन था उसको रद्द कर दिया है नवाज शरीफ ने, और उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि चलो जी ठीक है, हम तो चौधरियों से हमायत मांगने गए थे लेकिन वो तो कह रहे जी सारे का सारा जो तो अभी तक इत्तेफाक ही नहीं हो पाया है सारे मामलात पे, ये मामलात चल रहे। सिद्दीक साजिद बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अब नदीम कुरैशी साहब कल वज़ीर आज़म लाहौर का दौरा भी कर रहे हैं, इट मीन्स कि सिचुएशन ज़ाहिर थोड़ी सीरियस ले रही है हुकूमत। कल चौधरी बरादरान से मुलाकात होगी, और क्या प्लानिंग है कल के दौरे की? देखिए, मैं कल के दौरे के हवाले से पहले नज़ीर लगारी साहब की खिदमत में चीज जरूर अर्ज करूंगा कि यकीनन कहीं मुल्क भर में किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस तरह जो स्ट्रीट क्राइम हो सकते हैं, लेकिन आप प्लीज कराची के साथ तकाबुल पंजाब का ना करें। आपको पूरे पंजाब में आप 3.5 साल में शाहरुख जतोई जैसा एक वाकया कोट कर दे जो आप जुर्माना कहेंगे मैं दूंगा। आप शर्जील बेमन साहब का 35,000 औरतें अगवा हुई हैं, 35,000 औरतें वापस नहीं ला सकी हैं पिछले 3 साल में अगवा होने वाले। मैं सर अर्ज कर रहा हूँ, वाकयात हैं, जराइम है। मैं शाहरुख जतोई वाला वाकया के एक शख्स सजाए मौत का कह दिया और वो 1.5 साल से हॉस्पिटल में एंजॉय कर रहे हैं और पूरी सिंध गवर्नमेंट को नहीं पता। ये तो ऐसे तो बेतहाशा वाकयात, बेतहाशा केसेस हैं इस तरह के। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, एक भी केस आप साबित नहीं कर सकती पंजाब में, एक भी साबित। ये मतलब सर सानिया साहिवाल का क्या हुआ? देखिए अब आप चीजों को सानिया साहिवाल, मैं सवाल भी ना करूं, मेरी सुनिए ना, सानिया साहिवाल की माफ कर दिया, आप जाके उनसे माफी वापस ले ले। आप उन्होंने जो उनसे फिदिया लिया, जो इस्लाम और शरीयत कहती है, आप उन्हें समझा लें, वापस लेंगे, नहीं मानेंगे बात। मैं शाहरुख जतोई वाले वाकये की बात कर रहा हूँ, एक वाकया पंजाब में साबित कर दे कि कोई। सर मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, सानिया साहिवाल का क्या हुआ मुझे बता दें। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, सानिया साहिवाल के मुद्दइयों ने मुसलमान को माफ कर दिया। अब ये माफ करने का हक तो शरीयत ने दिया, कानून ने दिया है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर वही तो बात हो गई ना, सलाउद्दीन केस का क्या हुआ, उस पर भी आप ये कहेंगे माफ कर दिया। ऐसे नहीं है। देखिए ये तो शरीयत का कानून है, कुदरत का कानून है। अगर कोई शख्स जिसको तकलीफ पहुंची है, अपने मुजरिम को, अपने मुलजिम को, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने वाले को माफ करता है मेरी बहन। और उस्मान मिर्जा केस में क्या हुआ? वहां पर भी तो ये हुआ, इस्लामाबाद जैसा शहर, वहां पे भी मुनारिफ हो गए। सर दबाव होता है ना, तो रियासत को बनना पड़ता है फरीक, रियासत फरीक बन जाती है। मैंने आपको अर्ज की शाहरुख जतोई वाले वाकये की कि सजाए मौत का क्या कि 1.5 साल से पूरे इदारों की आंखों में धूल झोंककर अस्पताल में एंजॉय कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को नहीं पता। अभी आप जो अपने क्लिप्स दिखा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से यहाँ सिंध में और कराची में हो रहे हैं, ये तस्वीरें काश बराबर। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रही सर, लेकिन 3 वाकयात का मैं भी आपसे जिक्र कर रही हूँ, आपके पास भी कोई जवाब नहीं है। सैकड़ों वाकयात हो सकते हैं, मैं आपको कथा नहीं कह रहा कि यहाँ रावी चैन लिख रहा है। इतनी अंधेर न करी, इतना खुला कानून के साथ मजाक, लोगों की जानो माल से खेलने के लिए प्लान्ड ग्रोह की। वजीर आजम आते क्यों नहीं है कराची? वजीर आजम लाहौर जा रहे हैं, वजीर आजम को कराची आना चाहिए। कराची का अमन अमान आपका मसला नहीं है, यहाँ पर MNAs हैं इतने सारे, यहाँ पर सदर हैं, यहाँ पर गवर्नर हैं, यहाँ पर असद उमर साहब क्यों वहां पर रैली निकाल रहे हैं? इधर भी आके बैठे हैं वजीर आजम को लेकर। सर यहाँ के मामला कौन देखेगा? ये सूबों को जी नदीम साहब देखिए, ये सूबों को जो 18वीं तरमीम का मेडल लेने का एजाज जरदारी साहब और उनकी पार्टी लेती है। अभी बिलावल साहब तकरीर में फरमा रहे थे, हमने 18वीं तरमीम दी,
بھئی 18ویں ترمیم کی وجہ سے جب پروونشل گورنمنٹس کو اختیارات ہیں تو پروونشل گورنمنٹس صرف لوٹ مار کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ میں 50%. سر کون سی 18ویں ترمیم وزیر اعظم کو کراچی کے دورے سے روکتی ہے؟ لوگوں کی گردن پہ کو لینا. اچھا میری بات تو آپ کی میری بات پر غصہ آپ کو بہت ہے. آپ پانی رکھا کرے ساتھ, پانی تھوڑا سا پیا کرے تاکہ آپ کا بلڈ سر میرا سوال کرنا میرا حق ہے نا. میرے آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں تو میں تو بات کروں گی نا سر. دیکھیں میں آپ وہ صوبہ میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے, ہم بات کر رہے ہیں تقابل کی. میں قطر یہ نہیں کہوں گا ہمیں سندھ کے کسی غریب کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی اتنی تکلیف ہے. اگر ہم تکلیف نہیں کریں گے, ہم اس کی ریمیڈی نہیں کریں گے, ہم ذمہ دار ہوں گے. جس کا آئین جو حق دیتا ہے وہ اس حکمران کی وہ ذمہ داری بنتی ہے. اب میں لاہور کی طرف آتا ہوں. دیکھیے پرائم منسٹر عمومی طور پہ لاہور تشریف لاتے ہیں. ظاہر ہے پنجاب پاکستان کا بہت بڑا صوبہ ہے, ہماری گورنمنٹ بھی ہے یہاں, تو اس بار چونکہ صورتحال بہت اچھی ہے. اور میں ایک اور بھی چیز عرض کر دوں, ابھی 24 سال کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کرکٹ کے لیے آئی ہوئی ہے. کرکٹ کے میدان میچ ظاہر ہے گیم اپنی جگہ, ابھی ہم نے بڑا کامیاب PSL کا انعقاد کیا. 2-3 اور ٹیمز آئی ہوئی ہیں. یہ پاکستان کے میرے پاس وقت کم ہے. ندیم صاحب پھر کہیں گے مجھے انٹرپٹ کر دیا, بس جاتے جاتے میرے جواب دے دیں. وزیر اعظم کراچی کب آئیں گے اگر آپ کو کچھ معلومات ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ نے کیا کہا وزیر اعظم کراچی کب آئیں گے سر؟ کراچی یقیناً آئیں گے. آپ دعوت دیں, کراچی کئی بار سر میں دعوت دوں سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں گا, جب آپ کہتی ہیں جی میں سندھ کا میرا صوبہ ہے اور آپ میرے صوبے کے سر میری سندھ حکومت, میں سندھ حکومت میں توڑی ہوں سر, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کراچی آ سکتے ہیں. کراچی کی سب سے بڑی پارٹی آپ کی پارٹی ہے. اتنے زیادہ MNAs ہیں, اتنے ووٹ لیے ہیں کراچی سے, لاہور جاتے ہیں بالکل جائیں. کراچی میں بھی صورتحال خراب ہے, یہاں کیوں نہیں آتے وزیر اعظم؟ آپ انقریب دیکھیں گے کراچی میں. چلے ٹھیک ہے سر, میں نہیں بلاؤں گی. وزیر اعظم خود آنا چاہیے. پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, صرف لاہور کے وزیر اعظم نہیں ہیں. بہت شکریہ ندیم قریشی سے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے تو کچھ دیگر موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی ناظرین, افغانستان کی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان میں تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے ایک جنرل لائسنس جاری کر دیا ہے. اب جس کے بعد سے افغانستان میں تاجر, سرمایہ کار اور دیگر افراد بینک کا استعمال کر کے لین دین کر سکیں گے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جنرل لائسنس کی بنیادی وجہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں انسانی بحران اور افغان عوام کی مشکلات کے حل میں رکاوٹ کی وجہ نہیں بن رہی. امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اقدام ان کے افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے. اور امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی جانب سے طالبان حکومت پر لگائی جانے والی پابندیاں برقرار رہیں گی اور وہ کسی صورت میں طالبان, حقانی نیٹ ورک اور دیگر جرائم میں ملوث افراد تک مالی امداد نہیں پہنچنے دیں گے. تاہم طالبان کی جانب سے جنرل لائسنس بحالی کے فیصلے کو سراہا گیا ہے, مگر دیکھا جائے تو اب تک افغانستان کے اثاثے امریکہ کے قبضے میں ہیں. امریکہ کسی صورت طالبان کو پیسہ نہیں دینا چاہتا, جس کا اثر ظاہر ہے براہ راست افغانستان کی معاشی اور سماجی حالات پر پڑ رہا ہے. لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور جن کے پاس نوکریاں ہیں وہ بنا تنخواہوں کے کام کر رہی ہیں. گزشتہ دنوں بائیڈن حکومت کی جانب سے افغانستان کی منجمد رقم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا. بائیڈن سرکار کو یہ خیال آیا کیوں نہ رقم بانٹ کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر سانحہ کا شکار بننے والے افراد کے لواحقین اور افغان عوام کو یہ رقم دے دی جائے, جس پر بائیڈن حکومت کو سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ اگر آج کسی کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ افغان عوام ہے. کوئی بھوک اور افلاس کا شکار ہے تو پھر وہ افغان عوام ہے. کہیں بھوک سے انسانی جانیں جا سکتی ہیں تو وہ پھر افغانستان ہی ہے. دوسری جانب طالبان کے جبری کنٹرول کے بعد لاکھوں افغان شہریوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے. 15 اگست 2021 سے 31 اگست 2021 تک تقریباً 1,20,000 افراد افغانستان سے روانہ ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد دسمبر 2021 تک بھی ہوائی راستے سے انخلا کا سلسلہ جاری رہا اور اب تک زمینی راستے سے انخلا کا سلسلہ جاری ہے. مگر اب طالبان حکومت نے انخلا پر ایک عارضی پابندی عائد کر دی ہے. ترجمان طالبان حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ بیرون ممالک میں افغان عوام کو بری حالت میں زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان شہریوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. اس وقت افغانستان ناظرین بدترین حال میں ہے, مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے. کیا ایسے حالات میں یہ فیصلہ درست ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں اس حصے میں پروگرام کے بریگیڈ ٹائر حارث حماد صاحب بھی جوائن کریں, اور لائیو صاحب تمہارے ساتھ موجود ہیں ہی. حارث صاحب,
ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کی بھوک اور افلاس ہے، بے روزگاری ہے، ایک انسانی المیہ افغانستان میں جنم لے رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ اسے طے کر کے بیٹھا ہے کہ جو اثاثے ہیں وہ منجمد ان کو نہیں کھولا جائے گا، نہیں پیسے دیے جائیں گے افغانستان کو۔ دوسری جانب افغان طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آگے ماحول؟ سمجھے یہ ایک بڑی انسانی اور یہ ٹوٹل امریکنز کا ہے۔ کون سا انصاف $9 بلین عوام کے نہیں ہے، عوام کے نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے ہیں، ڈپازٹس ہیں، تمام کنٹری نے پاکستان کے لیے جو کا برا حال کیا، جو ان کا نقصان پہنچا، جس طریقے سے میں چھونک کے رکھ۔ اچھا حارث صاحب، مجھے ڈسٹربنس ہے تو آپ کو ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں، جب تک ہم لغائی صاحب سے بات کریں۔ لغائی صاحب، ایک طرف تو پاکستان ہر طریقے سے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہا ہے کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، وہاں پر صورتحال بہت خراب ہے، وہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر امریکہ نہیں سمجھ رہا اس بات کو، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنا ایک دباؤ وہاں پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو روک دیا گیا ہے کہ لوگ اب یہاں سے انخلا نہیں کریں گے، طالبان یہ کہہ رہے ہیں، افغان طالبان، تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب کیا مزید خراب ہو جائے گا وہاں کا ماحول؟ یہ امریکہ کی جو دوہری پالیسیاں ہوتی ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں دو معاملات پر ان کا نقطہ نظر دیکھ لیں آپ۔ ایک وقت میں یوکرین کا واقعہ ہوا ہے اور وہ چیمپئن بن کر آ گیا انسانی حقوق کا، اور ہمارے پڑوس میں پچھلے 40 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ کی لائی ہوئی مصیبت کے نتیجے میں ہم پڑوس میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے اور امریکہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ ایک غیر ذمہ دار سپر پاور ہے، اور غیر ذمہ دار سپر پاور کے طور پر اس کا انحطاط ہو رہا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ یونیپولر ورلڈ رہ جائے گا اور امریکہ کی اس طرح سے شہنشاہیت چلے گی اور وہ ایک بڑا سامراج بن کر دنیا کے اندر چھایا رہے گا، یہ خواب کی باتیں ہیں۔ یہ شاید چند ہی دنوں کی اور کچھ ہی مختصر عرصے کی باتیں ہیں۔ امریکہ بطور سپر پاور اب وہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ سپر پاور کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی انڈسٹری تو امریکہ کے پاس نہیں ہے، وہ انڈسٹریز میں نمبر 1 نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو امریکہ اتنا بڑا مقروض ہے دیگر ممالک کا کہ اس کے اوپر اتنا قرضوں کا بوجھ ہے جو اس کی GDP کے برابر جا کر بنتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا امریکہ کے اندر جو وہاں ان کے اپنے شہری رہتے ہیں وہ بہت سی سہولتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا عدم اعتماد، عدم اطمینان جو ہے امریکی عوام کا، وہ خود امریکہ کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کا انتخاب ہوا تھا تو کتنے مختلف ریاستوں سے، امریکی ریاستوں سے یہ علیحدگی کی بات شروع ہو گئی تھی اور علیحدگی کا اعلان شروع ہو گیا۔ یہ ہم نے بھی سوال کیا تھا امریکی عوام سے کہ اگر آپ کے لوگوں نے علیحدگی کے راستے اختیار کیے تو آپ کا ملک اگر خدا نہ خواستہ یہ ساری صورتحال سامنے ہے اور ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ڈیمالش ہو سکتے ہیں، ہم ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا نقطہ نظر کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیمالش ہونا یا ڈسٹرائے ہونا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے نصف صدی تک ان کے عذاب سہے ہیں، ان لوگوں کو جینے کا حق ہے؟ وہ لوگ اپنی زندگی کا ایک یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو جینے دیا جائے، ان کے لیے غذا کا انتظام ہونا چاہیے، انہیں پابندیوں کا شکار کر کے موت کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر انسانی المیہ بڑھتا ہے تو لاکھوں افراد کی اموات کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ آپ جنگیں کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو گھیراؤ کر لیتے ہیں اور بھوک سے مارتے ہیں لوگوں کو، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اصل بات کیا ہے کہ آپ دنیا کو ایک بڑی سپر پاور کی، ایک بڑی طاقتور پاور کے طور پر اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ انتہائی بے حس ایک سپر پاور ہیں جس کو انسانی المیہ نظر نہیں آتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج یہ بھی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ جو یوکرین کے لیے بہت بول رہا ہے، لیکن اس کو اور ممالک میں جو ہوتی ہوئی زیادتیاں جو وہ خود کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ حارث صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ جی حارث صاحب۔ کہ یہ تمام کیا دھرا جو ہے یہ امریکنز کا ہے، یہ کون سے دنیا کا انصاف ہے
کہ افغان عوام کا پیسہ یہ نہ افغان حکومت کا ہے نہ افغان طالبان کا، یہ افغان عوام کا پیسہ ہے، $9 بلین جو وہاں پر، اور وہ پیسہ آپ اپنی مرضی سے کسی کے، ایون امریکن پبلک کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ $3.5 بلین جو ہے وہ آپ اٹھا کے 9/11 کے جو ہے لوگوں کے جائے، اور یہ ان کے انصاف ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ افراتفری یہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہاں پر پورا ویپن ایمونیشن جو انتہا لیٹسٹ تھا وہ کھلا چھوڑ کے گئے تاکہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ گئے، اور وہی ویپن وہ آپ دیکھیں ہمارے پنجگور میں اور نوشکی میں یہی پیسہ استعمال ہوا ہے۔ یہ ٹوٹل انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے اس وقت دیکھیں، اب جو آپ نے بھی بات کی تھی اس کی یوکرین کی، یہ بتائیے کہ یوکرین کو مروا کے رکھ دیا پوری قوم کو انہوں نے، امریکن نے، نیٹو نے ان کو الٹے سیدھے لاؤ دے، یہ کر دیں گے، اکنامک سینکشن کریں گے۔ آپ رشیا پہ جتنی مرضی اکنامک سینکشن لگا لیں، کیا یوکرین کو تو تباہ ہو گیا، یوکرین کی حکومت چینج ہو گئی، یوکرین کے لوگوں کا نقصان ہو گیا، اس کا کون مداوع کرے گا؟ تو آئی تھنک، اور وہاں پر کیونکہ روس ہے اس لیے امریکہ کی جا کے اپنے ٹروپس کو انگیج کرے، جیسے یہ عراق میں چلے گئے، لیبیا میں چلے گئے، سیریا میں چلے گئے، افغانستان میں آ گئے، لیکن کیونکہ وہاں فوج کمزور ہے۔ حارث صاحب، پاکستان کیا کرے؟ کیونکہ پاکستان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے خطے میں، جب افغانستان میں کوئی معاملہ ہوتا ہے پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہاں پر سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور آئے بھی ہیں بہت سے لوگ پاکستان، اور پھر یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو فینسنگ کا پرابلم ہے، پاکستان کہاں کیا کرے؟ ہر جگہ تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں افغانستان کے لیے۔ پاکستان کو سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا امن جو ہے وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا، اور اس کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ افغان حکومت مستحکم ہوگی، افغان حکومت فائنینشلی ویل آف ہوگی، تب ان کی ریٹ قائم ہوگی افغانستان کے اندر۔ جب ریٹ قائم ہوگی پھر ہم جیسے کہ تنظیمیں، چاہے وہ القاعدہ ہو یا TTP ہو یا داعش ہو یا اسلامک ترکستان موومنٹ ہو، سب کو تبھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اپنے یہ جو معاملات ہیں فائنینشل، ان سے نکلیں تو کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدہ صورتحال کی، اور اس دوران ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے حکام روس سے امن مذاکرات کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور یوکرین کے حکام نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا وفد روسی وفد کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیلاروس کی سرحد پر پہنچ چکا ہے۔ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ کیا یہ ٹینشن والا جو ایک ماحول ہے وہ اب مذاکرات کے ذریعے ختم ہو جائے گا، یا یہ حالات خراب ہوں گے آگے مزید؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ، عالمی امور کی ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ واقعی مذاکرات جو اب لگ رہا ہے کہ ہونے لگے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں کوئی اچھی پیش رفت ثابت ہوں گے؟ دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن ہے وہ کچھ کم ہوگی؟ میرے خیال ہے مذاکرات کامیاب ہو جانے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت اہم 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ روس اپنا ٹرمپ کارڈ کھیل گیا ہے، یعنی اس نے کر دیا، اور اس نے اپنی ڈیٹرنس فورسز یعنی نیوکلیئر فورسز کو موبلائز کرنے کی بات کر لی ہے۔ ویسٹ نے یا ویسٹرن ورلڈ نے یا یورپ نے بھی اپنا ترک کا پتہ کھیل لیا ہے، انہوں نے سوئفٹ سے رشیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اور تیسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یوکرین کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کو آرمز تو دیں گے، ان کو وربل سپورٹ تو ملے گی، ان کو پیسوں کی امداد تو ملے گی، لیکن ان کے علاوہ ان کی جنگ ان کے لیے کوئی نہیں لڑے گا۔ اور روس ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں رہا جا سکتا، اور ان کی ریزسٹنس یوکرین میں ملی، غالباً وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ واک اوور ہوگا۔ تو میرے خیال ہے کہ کچھ اس طور سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ دونوں ہر طرف ان دا ویسٹرن ورلڈ، ان یوکرین، ان رشیا، ایک سمجھے سینٹی واپس آ رہی ہے، اور جو جذبات میں چیزیں ہوئی تھیں اب اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے یوکرین نے بالکل بات چیت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے کوئی چیز ریلیز بھی نہیں کی ہے بات چیت سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ انکنڈیشنل ٹاک
دیکھیے روس کے لیے صرف ایک ہی بات اہم ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیوٹرل انٹیٹی کے طور پہ رہے اور نہ نیٹو اور یورپین یونین کا جو حصہ بننا چاہتا ہے وہ روس کے لیے تکلیف دہ ہے. سینٹ پیٹر کے زمانے سے روس جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد بفر رکھتا ہے اور یوکرین اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بفر ہے. جیسے ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کسی زمانے میں بات کرتے تھے نا افغانستان میں, یوکرین رشیا کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو وہ یوکرین کو کبھی بھی جو نیٹو کی ایسٹ ورڈ ایکسپینشن ہے وہ روس اپنے لیے سروائیول کی سیٹ سمجھتا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سینکشن کھا جاؤں گا لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تو میرے خیال ہے کہ سب نے اپنے کارڈ ٹیبل پر کھول کے رکھ دیے ہیں. ویسٹ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کس حد تک روس کو پش بیک دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس فی الوقت کوئی آپشن نظر نہیں آتی. روس کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں پیوٹن کے ایکشن کے خلاف. تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کہیں وہ ایک انٹرنل ٹرموائل جو ہے اس کی شروعات نہ ہو جائے. تو سب کے لیے تھوڑی سوبرنگ ہوئی ہے اس سچویشن میں. Everybody is sobered a bit, so I'm hoping کہ کوئی بہتر راستہ نکل آئے گا اور پاکستان کو تواتر کے ساتھ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ صورتحال سنبھل جائے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. لگتا یوں ہی ہے کہ ظاہر کوئی کسی ملک کے لیے جنگ اچھی نہیں ہوتی ہے اور یہ ریلائزیشن دونوں ممالک کو بہت جلدی ہو گئی, یہ بہت اچھی بات ہے. لغائی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں پھر وہی بات ہے کہ کیا سپر پاور امریکہ جو ہے وہ جو چاہ رہا تھا کہ اپنے روس کے بارڈر پر اپنی نیٹو کی افواج لے کر جائے, کیا وہ اس میں اب بھی اس ضد میں اور اس ہٹ دھرمی میں وہاں پر موجود ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے روس کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جائے؟ میرے خیال میں اب یہ ممکن نہیں رہا ہے اور یوکرین کے لوگوں نے بھی یہ احساس سمجھ میں آ گیا ان کو. وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں کوئی ہماری مدد کو نہیں آ سکتا ہے. جو آپ کو مالی امداد دی جا سکتی ہے یا جو ٹیکنیکی امداد دی جا سکتی ہے, لیکن وہ آپ کو اپنی فوجیں لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتے. یہی بات تھی جو ڈاکٹر ہما بقائی بھی کہہ رہی تھیں. تو یہ ایک میرے خیال میں لاجک پرویل کرے گی اور امریکہ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کینیڈا میں جا کر روس کہے کہ جناب ہمارے کچھ دستے جو ہیں یہاں پر آ کر بٹھا دیتے ہیں تاکہ امریکہ پر نظر رہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یورپی یونین یا امریکہ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ جناب یہاں پر افواج بٹھا دی جائیں جو روس پر نظر رکھیں. تو یہ اگر وہ اس سے باز ہو جاتے ہیں تو ظاہر صورتحال پھر ایک نارمل صورتحال اور ہونی بھی چاہیے. یہ ضروری ہے خطے کے لیے بھی اور دونوں ممالک کے لیے بھی. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. لغائی صاحب, ایک اور آپ ہی کے پروگرام میں ایک معاملہ اٹھایا گیا تھا جو کہ گولڈ اینڈ کاپر پروجیکٹ سے وابستہ ملازمین جن کے اوپر کرونا کی پابندیاں بڑی سخت تھیں, وہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے بڑے ہزاروں کی تعداد میں. پھر اس دھرنے کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا اپنے شو میں. اس کے بعد حکام حرکت میں آئے. کیا ہے ابھی کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ ہوا ہے کہ بولڈ کے جب ہم نے اس پر پروگرام کیا, کل والے پروگرام میں ہم نے اس پر گفتگو کی اور ہم نے وہاں سے علی رضا رند ہمارے نمائندے ہیں بولڈ کے, ہم نے ان کو لیا تھا اور ساری صورتحال سے پوچھی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر لوگوں کو کرنٹائن کیا ہوا ہے اور 2 سال سے وہ کرنٹائن ہیں اور ان کو 2 سال سے کوارنٹین ہوئے ہیں اور وہ گھروں میں بھی نہیں آ پا رہے تھے, بچوں سے نہیں مل پا رہے تھے. اور بہت ہی وہاں پر اس طرح کی حالت تھی کہ لوگوں کو نہ تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ مل سکتے تھے, نہ فیملی ان کے پاس. کون سا علاقہ ہے لغاری صاحب؟ یہ چاغی میں ہے, سندک کا علاقہ جو ہے یہ, وہاں پر ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور ایسا لاک ڈاؤن جو پاکستان بھر میں کہیں اور نہیں تھا, صرف اس جگہ پر لگا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو پھر فوری طور پر مذاکرات ہوئی اور ایک ایگریمنٹ ہوا اور لوگوں کو جو ہے وہ جانے دیا گیا. لوگ گھروں پر بھی جا رہے ہیں اور وہ جو ان کے لیے پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. میرے خیال میں جو آواز اٹھائی گئی ہے بول میں وہ جو ہے وہ صدائے صحرا ثابت نہیں ہوئی, بلکہ اس پر سندے کے لوگ, چاغی کے لوگ, دال بندین کے لوگ جو جہاں سے بھی وہ وہاں پر کام کرتے تھے اور اپنے گھروں کو نہیں آ سکتے تھے اور وہ جو ہے ایک لاک ڈاؤن میں تھے, اس صورتحال سے وہ لوگ نکل آئے ہیں. چلیں زبردست. لغائی صاحب آپ کو بھی مبارک ہو کہ ظاہر ایک ٹاپک اور ایک معاملہ جو کہ بڑا سنگین تھا آپ نے اٹھایا اور وہ اس پر حرکت بھی ہوئی, اس پر ایکشن بھی لیا گیا. اور یہ ملازمین جو کہ 2 سال لغائی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ
ان کو کرنٹینہ کیا ہوا تھا یا اپنے گھر والوں سے بھی نہیں مل پا رہے تھے، تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ رغائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اس پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین اصل جو مدعا تھا وہ ظاہر ہمارا تھا آج کا لانگ مارچ، اور جو ہم نے اٹھایا پروگرام کے پہلے حصے میں، اور آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لانگ مارچ ہو یا پھر کوئی بھی احتجاج، حکومتوں کو عوام کے مسائل پر بات کرنی چاہیے اور ان کا حل نکالنا چاہیے، اور حل کبھی احتجاج اور صرف لانگ مارچ سے نہیں نکلا کرتے۔ یہ سیاسی طور پر آپ کا خط تو بڑا کر سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن عوام کے لیے حل اس طرح سے نہیں نکالے جاتے۔ ہمیشہ بات کر کے اور ایک دوسرے سے مذاکرات کر کے ہی عوامی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی پوائنٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔